السلام علیکم۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ گیری مین، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی اور مزدور تھے۔ گیری مین نے بھی مجھے دیکھا، لیکن ایک نگاہ میں شاید پہچان نہ سکا۔ لیکن ریفا کی نگاہوں میں نے شدید حیرت دیکھی، اور پھر اس نے جھک کر گیری مین سے کچھ کہا، اور اس کے بعد گیری مین اور اس کی بیوی بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ان دونوں کے منہ شدت حیرت سے کھل گئے تھے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوئے بغیر اپنی جگہ جا بیٹھا۔ لاجی کا حسب معمول میرے برابر بیٹھ گئی تھی۔ تب بوسیتا نے ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا اور پھر بولا، اس سے قبل ہم بیرونی دنیا سے آنے والے ظالموں کو ہلاک کر دیتے تھے۔ اس طرح ہم محفوظ رہتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے رحم کی طرف قدم بڑھائے۔ نتیجے میں آج تک ہمارے سینکڑوں آدمی ان لوگوں کے آتشی ہتھیاروں کی نظر ہو چکے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں سورج کے بیٹے، میں چاہتا ہوں سورج کی دلہن، کہ وہ رسم پھر سے شروع کر دی جائے۔ ان لوگوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں نتیکا کی دوسری طرف پھینک دی جائیں، تاکہ نئے آنے والے ان علاقوں کا رخ نہ کریں۔ تمام لوگ خاموش کھڑے تھے۔ کیا سورج کی دلہن اجازت دے گی؟ لاجیکا نے میری طرف دیکھا۔ میں پریشانی سے ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گیری مین سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ بے بس تھا اور میری مدد کا محتاج تھا۔ لیکن اس سے قبل کہ میں کچھ بولتا، بوسیتا نے کہا، سورج کی دلہن کی خاموشی کہہ رہی ہے کہ اسے میرے فیصلے سے اختلاف نہیں ہے، چنانچہ میں حکم دیتا ہوں کہ تینوں سفید فاموں کو سامنے بلایا جائے اور ان کے سینوں میں بالے اتار دیے جائیں۔ لاجیکا نے مضطربانہ انداز میں سانس لی اور پہلو بدل کر رہ گئی، لیکن بوسیتا کے حکم کی فوری تعمیل ہو گئی۔ گیری مین، اس کی بیوی اور بیٹی کو کھینچ کر آگے لایا گیا، اور پھر تین بالا بردار ان کے سامنے بھالوں کا نشانہ باندھ کر تیار ہو گئے۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے ہمیں مت مارو، خدا کے لیے۔ تب میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے نیتیکا والوں کی زبان میں، جو اب میں کافی حد تک بول اور سمجھ لیتا تھا، کہا، رک جاؤ، سورج کا بیٹا تمہیں حکم دیتا ہے، رک جاؤ۔ اور چاروں طرف بن بناہٹ دوڑ گئی۔ بالے والوں کے ہاتھ رک گئے۔ تو ان کی زندگی بخشنا چاہتا ہے، سورج کے بیٹے؟ بوسیتا نے کہا، ہاں، میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ تو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو رسم منسوخ کی جا چکی ہے، اسے دوبارہ جاری کرنے کی بجائے یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ایسی کوئی ترکیب ہو کہ رسم بھی منسوخ رہے اور ہم انسانوں پر ظلم بھی نہ کریں۔ انہوں نے ہمارے سینے چھلنی کر دیے ہیں۔ بوسیتا دانت پیس کر بولا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں بوسیتا، ہم ان سے ان کے ہتھیار چھین لیں گے۔ انہیں کہہ دیں گے کہ اگر انہوں نے دوبارہ ادھر کا رخ کیا تو ان کے سینے بھالوں سے رنگین کر دیں گے۔ یہ تیرا حکم ہے سورج کے بیٹے، تو ہم انکار نہ کریں گے۔ بوسیتا ڈھیلا پڑ گیا، اور پھر وہ لاجیکا کی طرف مڑ کر بولا، کیا یہی تیری رائے ہے سورج کی بیٹی؟ ہاں، میرے شوہر نے جو کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، لاجیکا نے جواب دیا۔ قیدیوں کے ہاتھ کھول دو، بوسیتا نے حکم دیا۔ بھالے والے ہٹ گئے اور گیری مین اور اس کے ساتھیوں کی رسیاں کھول دی گئیں۔ گیری مین کے چہرے سے بے اندازہ خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ رسیاں کھلتے ہی وہ ہماری طرف دوڑا۔ اس بار لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آہ فرزان، میرے دوست فرزان، کیا یہ تم ہی ہو؟ اس نے میرے قریب پہنچ کر کہا، تم نے ٹھیک پہچانا گیری مین، یہ میں ہی ہوں۔ آہ، کتنا شرمندہ ہوا ہوں میں تمہارے آنے کے بعد۔ غصے نے مجھے اندھا کر دیا تھا، دیوانگی نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ لیکن جب تم چلے آئے، جب میں نے حالات پر غور کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ گزری باتیں ہیں گیری مین، میں نے کہا، لیکن تم اعلیٰ ظرف ہو، تم نے اس وقت میری مدد کی ہے۔ میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ اور اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہم تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے فرزان، مجھے یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ فکر نہ کرو گیری مین، میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا موقع دوں گا۔ شکریہ میرے دوست، بہت بہت شکریہ، گیری مین نے کہا، اور اس کے بارے میں میرے ایما پر لاجیکا نے کچھ احکامات جاری کیے، جن کے تحت گیری مین اور اس کے ساتھیوں کو ایک مخصوص جگہ پر پہرے میں رکھا جانا تھا۔ گیری مین کے سامان سے سارے ہتھیار میں نے خود اپنی نگرانی میں نکلوا لیے تھے،
اور پھر اسی شام گیری مین کے قید خانے پر میں نے اس سے ملاقات کی۔ گیری مین بے حد فکر مند تھا۔ وہ سر جھکائے ریفا اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی تینوں اچھل پڑے اور پھر گیری مین مکاری سے مسکراتے ہوئے بولا، آؤ آؤ میرے دوست، آؤ میرے محسن، مصیبت کے اس وقت میں جس طرح تم میرے کام آئے ہو اور کوئی نہ آ سکتا تھا۔ اس نے مکارانہ خوشامد سے کہا۔ ریفا عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے انسانی فرض پورا کیا ہے گیری مین، میں نے جواب دیا۔ کیا ان وحشیوں نے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا ہے؟ ابھی نہیں۔ اوہ ہو، وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس کا اندازہ ہو گیا ہے تمہیں؟ ابھی نہیں، میں نے اسی انداز میں کہا، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ تمہارے احکامات مانتے ہیں۔ زیرک انسان، تم ان کی شخصیت پر اثر رکھتے ہو، کیا تم ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ نہیں کراؤ گے؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں گیری مین، گو میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میں تمہارا احسان مند ہوں، کیونکہ تم مجھے افریقہ کے اندرونی حصے میں لانے کا ذریعہ بنے۔ میں تمہیں یہاں سے ضرور نکال دوں گا۔ بہت بہت شکریہ میرے دوست، میں تم سے اپنی حماقت کی معافی بھی مانگ چکا ہوں۔ اپنی فیاضی سے کام لے کر مجھے معاف کر دو اور دوستوں کے انداز میں گفتگو کرو۔ چلو ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ آہ تم کتنے عظیم ہو، لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بے حد حیرت ہے۔ تم نے ان وحشیوں پر اتنا تسلط کیسے جما لیا؟ وہ خوبصورت عورت کون تھی جو تمہارے نزدیک بیٹھی تھی؟ میری بیوی۔ ارے مگر یہ شادی کب اور کیسے ہوئی؟ بس یہاں آنے کے بعد۔ کمال ہے، بہت تھوڑے عرصے میں تم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دے ڈالے۔ سب سب کچھ اتفاقات کے سہارے ہوا ہے گیری مین، میری کوششوں کا ان معاملات میں کوئی دخل نہیں ہے۔ گیری مین نے ایک گہری سانس لی اور پھر اداس سے لہجے میں بولا، ہم بھی بہت سی امیدیں لے کر یہاں آئے تھے فرزان۔ کیا مطلب؟ تم سمجھتے ہو، دراصل یہ ہماری زندگی کا آخری داؤ تھا۔ میں اپنے وطن کا ایک بدقسمت ترین انسان ہوں۔ میرے والدین میرے لیے بہت کچھ چھوڑ کر مرے تھے، لیکن اپنی حماقتوں سے میں نے سب کچھ گنوا دیا اور کلاش ہو گیا۔ اس کے بعد بدبختی نے میرا تعاقب کیا۔ میں نے اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر کاروبار شروع کیا، لیکن اس میں زبردست گھاٹا ہو گیا، یہاں تک کہ ہمیں سر چھپانے کی جگہ بھی بیچنی پڑی۔ اب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہ تھا، ہمیں ملازمت بھی نہ مل سکی، تو سمجھا کہ ایسی زندگی سے تو خودکشی بہتر ہے۔ لیکن خودکشی کرنے سے قبل میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی، جس کے بارے میں نے اپنی بیوی سے گفتگو کی۔ ہم افریقہ کی پر اسرار سرزمین سے زندگی گزارنے کے لوازمات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تم سمجھ گئے ہوگے، ہیرے جو انسان کی قسمت بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تب نہ جانے میں نے اور میری بیوی نے کس کس سے قرض حاصل کیا اور اس کے سہارے ہم یہاں تک پہنچے تھے، لیکن بدقسمتی ابھی ہمارے تعاقب میں ہے اور شاید قیامت تک پیچھا کرے گی۔ گیری مین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور دوستوں میں احمق بن گیا، اور انسانی ہمدردی سے اس کے آنسو میری کدورت دھونے میں کامیاب ہو گئے، اور میں اس ستم رسیدہ انسان کے لیے تڑپنے لگا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے بھول جانا ہی بہتر تھا، اور پھر گیری مین نے تو میرے خلاف کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو جذبات میں پاگل ہو گیا تھا۔ ساری خطا تو ریفا کی تھی، لیکن ریفا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت وہ لڑکی بھی بے گناہ معلوم ہوئی، وہ جذبات کے ہاتھوں بھٹک گئی تھی۔ گویا ان لوگوں کا قصور اتنا بڑا نہیں تھا کہ ان کے خلاف سخت نفرت کے جذبات ہوتے، اور ان نئے تصورات نے مجھے بالکل ہی نرم کر دیا۔ میں تمہارے لیے افسردہ ہوں گیری مین، میں نے کہا۔ مجھے بتاؤ فرزان، میں اپنی آئندہ زندگی کس طرح گزاروں گا؟ کیا میرے لیے اب دنیا میں کوئی جگہ ہے؟ کیا مجھے خودکشی کر لینی چاہیے؟ نہیں گیری مین، ہمت سے کام لو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے کہا، تم؟ گیری مین نے عجیب لہجے میں کہا، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم انسان ہو یا فرشتے۔ تم ان کے لیے بھی افسردہ ہوتے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ گزری ہوئی باتوں کو جانے دو گیری مین، میرے پاس قیمتی ہیروں کا ایک ہار ہے، میرے خیال میں وہ بہت بڑی قیمت رکھتے ہیں، میں تمہیں وہ ہار دے دوں گا۔ یہ وادی ہیروں سے بھری پڑی ہے، ہاں، لیکن ان کا حصول مشکل ہے، تمہاری مدد سے بھی نہیں۔ تم جانتے ہو ابھی میں بھی یہاں اجنبی ہوں، مکمل طور سے ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ تب میرے دوست، میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے،
وہ کیا گیری مین؟ بشرط یہ کہ تم میری نیت پر شک نہ کرو۔ مجھے بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ ہم ان کالے مزدوروں کو واپس کیے دیتے ہیں۔ میں یہاں ایک طویل قیام کروں گا۔ میں اس معصوم بستی کے معصوم لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تم ہی بتاؤ، میں جنگل کی ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتا ہوں جو بے شمار امراض کا علاج ہوتی ہیں۔ میں یہاں ان کی خدمت کروں گا اور اس دوران یہاں سے ہیرے جمع کر لوں گا اور پھر ایک دن تم سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں گیری مین کی بات پر غور کرنے لگا۔ ہیرے ان وحشی انسانوں کے لیے پتھروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے، اور گیری مین کی زندگی اس طرح سنور جائے تو میرا کیا جاتا ہے؟ لیکن بہرحال اسے یہاں روکنے کا مسئلہ تھا۔ گو میری اہمیت یہاں کافی تھی، لیکن پھر بھی کچھ دوسرے لوگوں کا مشورہ بھی ضروری تھا۔ تب میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اوکے گیری مین، ابھی وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کر سکا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کر دوں گا۔ تم کر سکتے ہو میرے دوست، تم کر سکتے ہو۔ میں تمہارے احسانات مر کر بھی یاد رکھوں گا۔ گیری مین اٹھ کر مجھ سے چمٹ گیا اور میں اس کا شانہ تھپ تھپانے لگا۔ مختصر یہ دوستوں کہ میں نے بمشکل تمام لاجیکا کو اس بات کے لیے تیار کیا۔ لاجیکا ایک وفا پرست عورت، اس نے اپنی کوششوں سے گیری مین کے لیے اجازت حاصل کر ہی لی۔ مزدوروں کو واپس کر دیا گیا۔ گیری مین، اس کی بیوی اور لڑکی کے لیے جھونپڑی بنا دی گئی۔ ابتدا میں بستی والوں نے گیری مین کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن چالاک انسان نے اپنی حرکتوں سے بہرحال انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ یہاں بچوں کو سینے سے لگائے لگائے پھرتا، بستی کے ہر انسان کے کام آتا، اور ایک بار تو نعمان سخت بیمار ہو گیا تو گیری مین نے نہ صرف اس کی دن رات تیمار داری کی، بلکہ اس کے لیے جنگلی دوائیں بھی اس نے منتخب کیں۔ بظاہر ریفا اور اس کی ماں بھی خوش اخلاق تھیں، لیکن ریفا نے تو اب لاجیکا سے پینگیں بڑھانی شروع کر دی تھیں۔ وہ لاجیکا کا میک اپ کرتی، اس کے بال نت نئے انداز میں سنوارتی، اسے طرح طرح سے سجاتی، اور لاجیکا اس کی کافی گرویدہ ہو گئی۔ میں بھی دل کا برا نہیں تھا، ان لوگوں کی طرف سے ساری قدورت بھول گیا تھا۔ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ طویل عرصہ گزر گیا۔ گیری مین تب میرا محتاج نہیں رہا تھا، وہ اپنا کام کر لیتا تھا۔ البتہ وچ ڈاکٹر بوسیتا اس سے خوش نہیں تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، میری حیثیت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ریفا لاجیکا سے گھلی ملی رہتی تھی، لیکن اس نے اس وقت کے بعد سے آج تک مجھ سے براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ کھنچی کھنچی رہتی تھی۔ دوسری طرف لاجیکا حاملہ ہو گئی تھی، اور اس کے حاملہ ہونے سے بستی کے لوگ بہت خوش تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ بڑی برکت کی بات تھی۔ گیری مین کی بیوی اور ریفا اس کی بہت خدمت کرتی تھیں۔ گیری مین نے آج تک یہاں سے جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ پھر ہمارے یہاں ایک خوبصورت سا لڑکا پیدا ہوا، اور بستی کے لوگ مسرت سے دیوانے ہو گئے۔ وہ ایک زبردست جشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا، لاجیکا بھی خوش تھی۔ پھر جشن شروع ہو گیا، وہی بے ہنگم اچھل کود، چھوٹی چھوٹی سی بچگانہ رسمیں۔ دوران جشن ہی کی ایک رات کی بات ہے، میں شور شرابے سے اکتا کر ایک سنسان علاقے میں نکل گیا، لیکن میں اپنے پیچھے کی قدموں کی چاپ سے بے خبر تھا۔ میں اس وقت چونک پڑا جب کسی نے مجھے آواز دی، اور میں جلدی سے پلٹا، اور ریفا کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ریفا، میں نے آہستہ سے کہا، اور وہ میرے قریب آ گئی۔ بیٹھو ریفا، میں نے اسے محرومیوں کے سے انداز میں کھڑے دیکھ کر کہا، اور ریفا بیٹھ گئی۔ اس طرف کیسے نکل آئیں؟ یوں ہی، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھ سے کوئی کام ہے فرزان؟ وہ سسک پڑی۔ اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی فرزان، خدا کے لیے مجھے بھی انسان سمجھو، خدا کے لیے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور سسک سسک کر رونے لگی، اور نہ جانے کیوں مجھے اس پر رحم آ گیا۔ کیا بات ہے ریفا، تمہیں کیا دکھ ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا، اور وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میری ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دو مجھے، میں شرمندہ ہوں۔ کیا تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں چاہتی ہوں فرزان، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اوہو، میں آہستہ سے بولا۔ اس وقت میرے اوپر شیطان سوار تھا، میں اس وقت پر سخت شرمندہ ہوں۔ اس وقت کی بات جانے دو ریفا، میں اسے بھول چکا ہوں۔ سچ فرزان؟ ہاں، اگر نہ بھولا ہوتا تو تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ تم بہت عظیم ہو فرزان، تم بہت عظیم ہو، لیکن اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں ریفا؟
مجھے بھی اپنی آغوش میں جگہ دے دو فرزان۔ یہ کیسے ممکن ہے ریفا؟ کیوں؟ میں لاجیکا کو اپنا چکا ہوں اور اب وہ میرے بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ میں اس کے اور تمہارے درمیان نہیں آؤں گی فرزان، بس تھوڑا سا پیار مجھے بھی دے دو۔ میں لاجیکا سے بے ایمانی نہیں کر سکتا فرزان، میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی۔ میں اس وقت بھی محروم رہی تھی جب لاجیکا ہمارے درمیان نہیں تھی، اور میں آج بھی محروم ہوں۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ خود کو سنبھالو ریفا، یہ تمہارے لیے مناسب نہ ہوگا۔ میرے لیے کیا بہتر ہے میں خود سمجھتی ہوں فرزان، تم نے پہلے بھی نہیں سمجھا تھا ریفا، اور آج بھی تم غلط راستوں پر بھٹک رہی ہو۔ محبت کے راستوں کو ہمیشہ غلط سمجھا گیا ہے، لیکن دنیا ان کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکی۔ محبت کے لیے انتخاب بھی ضروری ہوتا ہے۔ غلط، مجھے تمہارے الفاظ سے اختلاف ہے۔ محبت کوئی انتخاب نہیں رکھتی۔ انتخاب حقیقت سے دور کی چیز ہے۔ گویا ہم نے اپنے محبوب کا انتخاب بھی اپنی افادیت کو مد نگاہ رکھ کر کیا۔ محبت تو دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ مقابل کون ہے۔ یہ محبت کی توہین ہے کہ محبوب کا بھی انتخاب کیا جائے۔ میں تمہیں اس وقت سے پسند کرتی ہوں جب تم پہلی بار میرے ڈیڈی کے پاس ملازمت کے لیے آئے تھے۔ میں نے اپنے دل سے مجبور ہو کر تمہاری سفارش کی، اور اس کے بعد سے تمہارے حصول کے لیے کوشاں ہو گئیں۔ اور وہ رات شدت کی رات تھی۔ اس رات میں نے نسوانیت کا لبادہ اتار دیا تھا۔ میری پسند مجھ پر مسلط تھی۔ میں کچھ نہ سوچ سکی، میں کچھ نہ سمجھ سکی، اور جب تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو مجھے احساس ہوا کہ تم میرے محبوب نہیں ہو، تم ایک اجنبی شخص ہو، اور یہ اجنبیت مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میرا دل چاہا تمہیں قتل کر دوں، تمہیں فنا کر دوں۔ میری پسند میری دسترس سے باہر ہے، یہ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ انتقام لینے کا جو طریقہ میرے طوفانی ذہن میں آیا، میں نے اس پر عمل کر ڈالا، نتائج سے بے پرواہ ہو کر، اور اس کا نتیجہ میرے حق میں ہی اچھا نہ نکلا۔ تم دور کی چیز تھے، دور ہو گئے، اور میرے لیے تڑپ جلن کے سوا کچھ نہ رہا۔ زندگی میں دوبارہ تم سے ملنے کی امید نہ تھی، لیکن قسمت پھر تمہیں کھینچ لائی۔ بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جنگلی لڑکی بلا شرکت غیرے تمہاری مالک ہے، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ لیکن میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس کا ازالہ یہی تھا کہ میں تمہاری پسند سے بھی محبت کروں، اور میں نے اسے چاہا، لیکن صرف تمہارے لیے فرزان، صرف تمہارے لیے۔ آج پھر میری طلب ابھر آئی ہے، مجھے میرا حق دے دو، مجھے میرا حق دے دو فرزان۔ ریفا نے میرے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ تم ایک جذباتی لڑکی ہو، میں نے مہذب دنیا کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اب میں ان جنگلوں کا باسی ہوں۔ تم یہاں سے ہیرے لے کر اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، کسی اچھے سے ساتھی کا انتخاب کر لینا، سب کچھ بھول جاؤ گی۔ فرزان، نہیں فرزان، میں تمہیں نہیں بھول سکتی۔ لیکن میں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ فرزان، وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، واپس لوٹ جاؤ ریفا، کہیں وہی رات واپس نہ لوٹ آئے۔ فرزان، اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، اور اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں، لیکن میں ان سسکیوں سے متاثر نہ ہوا۔ میں نے وہاں سے چلا آنا ہی مناسب سمجھا۔ جشن جاری رہا، سب لوگ اس میں مصروف تھے۔ اس دن کے بعد 2 دن تک ریفا کی شکل نظر نہیں آئی۔ میں نے بھی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ تیسرے دن گیری مین مجھ سے ملا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہیلو فرزان۔ ہیلو گیری مین۔ بھائی موقع ہی نہیں مل سکا۔ کس بات کا؟ تمہیں دلی مبارکباد دینے کا۔ اوہ شکریہ، گیری میں نے کہا۔ مبارکباد تو دے لینے دو۔ دے لو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑا پیارا ہے تمہارا بیٹا، تم نے دیکھا؟ نہ صرف دیکھا بلکہ اسے پیار بھی کیا۔ اوہ، میں ننھے بچوں کا عاشق ہوں۔ لیکن تم تو چلے جاؤ گے۔ میں الجھن میں پڑ گیا ہوں فرزان، کیا بات ہے؟ بس نہ جانے تم اسے خوشامد سمجھو یا فریب۔ ایسی کیا بات ہے گیری مین؟ اس سے قبل مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن کچھ عرصہ کا ساتھ تو پتھروں سے بھی محبت سکھا دیتا ہے، اور پھر تم تو میرے محسن ہو۔ میں مانتا ہوں گیری مین۔ کیا تم یہ بات تسلیم کرو گے فرزان کہ اب میں تمہیں بھی اپنوں کی طرح چاہتا ہوں؟ یقیناً تمہارے ساتھ تمہارے سلوک سے یہ احساس ہوتا ہے۔ میرے دوست، ممکن ہے میرا یہ خلوص احمقانہ ہو، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن میں جو کچھ کہوں گا اپنائیت سے کہوں گا۔ کیوں گیری مین، کیا بات ہے؟
میرا کام تقریباً ہو گیا ہے، لیکن اب میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا گیری مین؟ یہی، کیا تم بقیہ زندگی انہی جنگلوں میں گزارو گے؟ مجھے جنگلوں کی یہ سادگی پسند ہے گیری مین، ایک مخصوص وقت تک۔ کیا مطلب؟ ہم تہذیب کی دنیا کے لوگ ان جنگلوں میں گزارا نہیں کر سکتے، لیکن مہذب دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے گیری مین۔ جو میرے تھے انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا، انہوں نے مجھے اپنے قابل نہیں سمجھا، ان جنگلیوں نے مجھے محبت سے اپنایا ہے۔ ممکن ہے تمہیں کچھ لوگوں سے دکھ پہنچا ہو، لیکن ان کا انتقام تم اپنی اولاد سے لوگے۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس ننھے سے مہمان کو ان جنگلیوں میں پرورش کرو گے، جو ایک مہذب باپ کا بیٹا ہے؟ کیا تم اسے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز دیکھنا پسند نہیں کرو گے؟ کیا اس کے بدن کو پتوں میں لپٹے دیکھ کر، اسے وحشیوں کی طرح اچھلتے کودتے دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی؟ کیا کہہ رہے ہو گیری مین؟ سوچو فرزان، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ جنہوں نے تمہیں ٹھکرا دیا تم انہیں ٹھکرا دو، لیکن اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم اسے تعلیم و تربیت دینے کی بجائے ان جنگلوں میں بھٹکاؤ گے، لیکن یہ ان جنگلوں کی پیداوار ہے گیری مین، اور میری تو اب کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ تم اس کی شخصیت بھی توڑ دو گے۔ غور کرو فرزان، مہذب دنیا میں وہ ایک تعلیم یافتہ انسان بنے گا، جبکہ ان جنگلوں میں صرف وحشی۔ گیری مین، میں تلملا گیا۔ وہ تمہاری اولاد ہے فرزان، خدا کے لیے اس کے بارے میں سوچو۔ مگر میں متوحش انداز میں بولا، وہ لڑکا ہے، تمہارے ہاں لڑکی بھی پیدا ہوگی۔ ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے شدید جذبات میں آ کر شدید مخالفت کی ہے۔ گیری مین، میں کیا کروں گیری مین؟ میں نے تو اس انداز میں کبھی نہیں سوچا۔ اب سوچو میرے دوست، اب سوچو۔ تمہارا بچہ مجھے اپنے بچے کی طرح عزیز ہے۔ تم ہی مجھے بتاؤ گیری مین، میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ میں نے پریشان لہجے میں کہا، اور گیری مین گردن ہلانے لگا۔ اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں تمہیں ترکیب بتا سکتا ہوں میرے دوست، لیکن مجھے خدشہ ہے۔ گیری مین نے تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھا کر کہا۔ کیا خدشہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم میری نیت پر شک نہ کرنے لگو۔ نہیں گیری مین، غلط فہمیوں کی دوسری بات ہے۔ پہلی غلط فہمی بھی تمہیں ہوئی تھی، اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بہرحال میں تمہاری طرف سے مطمئن ہوں، مجھے تمہارے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو پورے اعتماد سے اور صاف صاف کہو۔ تو سنو میرے دوست، یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ میں ہیروں کے لالچ میں یہاں آیا تھا۔ ہیروں کی طمع آج بھی مجھے ہے، لیکن جب میں نے تمہارے ساتھ ان جنگلوں میں رہنے کا فیصلہ کیا تو میں نے ہیروں کو ذہن سے نکال دیا، اور اگر تم بھروسہ کرو فرزان، تو مجھے تمہاری ذات سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ میں تمہاری شرافت سے محبت کرنے لگا۔ یہ صرف تمہارا ہی خیال ہے کہ میں نے ایک بار پھر یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچا۔ ریفا میری بیٹی ہے، مجھے اس کا خیال ہے، لیکن جب ہم مہذب دنیا ہی سے کٹ گئے تھے تو پھر سارے خیالات فضول تھے۔ لیکن جب میں نے تمہارے بارے میں سوچا، تمہارے بچوں کے بارے میں سوچا، تو مجھے اپنی بچی کا خیال آ گیا۔ یہی دقت اس کے ساتھ بھی ہے، یہاں اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ چنانچہ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں، مگر کہاں؟ مہذب دنیا میں۔ لیکن سنو میرے دوست، دنیا سے تمہاری لڑائی تھی، لیکن وہ جنگ تمہاری ذات تک محدود تھی۔ اب کچھ دوسری ہستیاں بھی درمیان میں ہیں۔ کیا ضمانت ہے کہ دنیا ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے گی جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے؟ ضمانت ہے؟ کیا؟ تم کلاش تھے، لیکن تمہاری اولاد دولت مند ہوگی، اور تمہارے علم میں ہے کہ دنیا نے ہمیشہ دولت مندوں کے قدم چاٹے ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ میں نے کہا، ہیرے، صرف ہیرے۔ گیری مین نے کہا۔ اوہ، میں خیالات میں ڈوب گیا۔ سوچ لو، اچھی طرح غور کر لو فرزان۔ لیکن گیری مین، میری بیوی، میرا بچہ، ارے ان کے بارے میں کیا سوچنا؟ انہی کی وجہ سے تو ہم یہاں سے چل رہے ہیں۔ لیکن لاجیکا ہمارے ساتھ چلنے پر تیار نہ ہوگی۔ ہاں، یہ اہم بات ہے۔ کیا وہ تمہاری ضد پر بھی نہ مانے گی؟ میرا خیال ہے نہیں۔ تب اسے بے ہوش کر کے لے جانا پڑے گا۔ اوہ مگر تم میری بات پوری طرح سن لو، فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ میری تجویز ہے، ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اسی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ بات ہے تو اس سے تذکرہ کرنا بھی فضول ہے۔ اسے بے ہوش کر کے لے چلیں گے، یہاں سے جانے سے قبل جس قدر ہیرے جمع ہو سکتے ہیں کر لیں گے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ گیری مین کی بات درست تھی۔
بچے کو ان وحشیوں میں پروان چڑھانا حماقت تھی۔ وہ میری اولاد تھی، ایک مہذب انسان کی۔ کافی دیر تک میں غور و خوض کرتا رہا۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، لیکن ہم یہاں سے کیسے چلیں گے گیری مین؟ کیا یہ اتنا ہی آسان ہوگا؟ میں نے کہا، آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ بات تم میرے اوپر چھوڑ دو۔ بے ہوش لاجیکا کو لے جانا آسان کام نہ ہوگا، یقیناً۔ تمہیں یقین ہے کہ تم مناسب تیاریاں کر لو گے؟ ہاں، مجھے یقین ہے۔ تمہارے درمیان کیا ہوگا گیری مین؟ آدھے ہیرے میرے ہوں گے۔ میں زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے گیری مین سے سوچنے کی مہلت طلب کی اور اس نے خوشی سے مجھے اجازت دے دی۔ 2 دن تک میں اس سلسلے میں پریشان رہا۔ میں نے مہذب دنیا کے بارے میں سوچا اور میرے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ اور پھر میرا بچہ یہاں وہ جھونپڑوں میں رہے گا، جنگلی درندوں میں رہے گا، حادثات کا شکار ہوگا۔ مہذب دنیا والے اس کے بارے میں کچھ نہ جان سکیں گے۔ مہذب دنیا میں رہ کر وہ تعلیم حاصل کرے گا، اعلیٰ انسان بنے گا۔ اور گیری مین کا خیال بھی ٹھیک ہے۔ ریفا کا کیا ہوگا؟ یہاں سے نکل جانا ٹھیک ہے، اور یہاں سے نکلنے کے لیے ان لوگوں کو دھوکہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے نکل چلوں، اور اسی رات میں نے گیری مین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ گیری مین میرے فیصلے کو سن کر خوشی سے پھولا نہیں سمایا، اور اسی دن سے ہم نے کام شروع کر دیا۔ انتہائی قیمتی ہیرے جمع کیے جانے لگے۔ ایسے ایسے نایاب ہیرے تھے کہ جن کی مثال مشکل تھی۔ ہیروں کا ذخیرہ گیری مین کی جھونپڑی میں تھا۔ گیری مین اپنے طور پر تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے کئی جنگلی گھوڑے پکڑ لیے، جو سخت مشکل کام تھا، لیکن گیری مین نے جان کی بازی لگا دی تھی۔ وہ پوری لگن اور کوشش سے یہ کام کر رہا تھا۔ بالآخر ہیروں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ان ہیروں کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ گیری مین نگاہ بھر کر ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اکثر کہتا تھا، اگر میں انہیں پوری طرح دیکھ لوں تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ فرزان، کاش ہم انہیں مہذب دنیا تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم ہیروں کی مارکیٹ میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہمارا شو روم دنیا کا سب سے بڑا شو روم ہوگا۔ اور میں مسکرا کر رہ جاتا۔ بالآخر ایک دن گیری مین نے مجھ سے کہا، فرزان، اب بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ پروگرام تو تم بتاؤ گے گیری مین۔ میرا کام مکمل ہے۔ ہیروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ ذخیرہ لے کر ہم سفر بھی نہ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ ہر چند کے یہ مشکل کام ہے گیری مین، لیکن بہرحال اسے بہتر انداز میں کرنا ہے۔ اس طرح کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا، الجھو مت میرے دوست، جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے میں نے، اسے ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تم کہو۔ تب پھر کل رات میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ تب آؤ، میں تمہیں پورا پروگرام بتا دوں، گیری مین نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ گیری مین مجھے بستی سے دور ایک پہاڑ کے دامن میں لے گیا۔ یہاں سے ہم اپنے واپسی کے سفر کا آغاز کریں گے۔ تم لاجیکا کو بے ہوش کر کے یہاں تک لاؤ گے۔ ہم لوگ تیار ملیں گے۔ لیکن گیری مین، کچھ مسئلے بھی ہیں۔ ہاں ہاں، بتاؤ۔ میں لاجیکا کو بے ہوش کیسے کروں گا؟ یہ کام میرے ذمہ ہے، گیری مین نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیب سے لمبے لمبے گھاس کے کچھ پتے نکالے۔ یہ رکھ لو، اسے مسل کر لاجیکا کی ناک کے قریب کر دینا، وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تمہیں یقین ہے؟ تجربہ کر کے دکھا سکتا ہوں، گیری مین نے جواب دیا۔ اگر تمہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے۔ اور کچھ؟ ہاں، کہو، بے فکر ہو کر کہو میرے دوست، گیری مین نے پرجوش انداز میں کہا۔ لاجیکا کو میں اٹھا کر لے آؤں گا، لیکن بچہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے، بچے کو میں لے آؤں گا؟ تم پہلے بچہ لا کر مجھے دے دینا، پھر لاجیکا کو اٹھا لانا۔ یہ ٹھیک ہے، بس تو کل رات۔ ہاں، کل رات، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ حالانکہ میں خوب سوچ سمجھ کر سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا دن بھی عجیب کشمکش کے عالم میں گزرا، لیکن شام کو میں پرسکون ہو گیا تھا۔ اب جب کسی کام کا بیڑا اٹھا ہی لیا ہے، تو پھر اسے انجام دینے میں کسی قسم کی حماقت نہیں ہونا چاہیے۔ رات ہو گئی۔ لاجیکا حسب معمول میرے سینے میں منہ چھپا کر سو گئی۔ بچہ برابر ہی ایک گھاس کے بستر پر سو رہا تھا۔
میری آنکھوں میں نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے بچے کو دیکھا۔ یہ بچہ، یہ بچہ، لیکن نہیں، گھاس کے معمولی بستر کے علاوہ ان جنگلوں میں اسے اور کیا دے سکتا ہوں؟ اسے شہری زندگی دینے کے لیے مجھے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اور میں مہذب دنیا کے ستم بھول گیا۔ وہ دنیا اس وقت پھر میری نگاہوں میں پھر گئی، اور میں اپنے بچے کو اس میں ضم کرنا چاہتا تھا۔ لاجیکا ہمیشہ گہری نیند سوتی تھی، پھر بھی اس کے نزدیک سے اٹھنے سے قبل میں نے گیری مین کی دی ہوئی گھاس نکالی، اسے مسلا اور لاجیکا کی ناک سے لگا دی۔ لاجیکا نے بے چینی سے گہری گہری سانسیں لیں اور بے خبر ہو گئی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر دیکھا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے تو میں خاموشی سے اٹھا، بچے کو اٹھا کر کندھے سے لگایا اور پھر خاموشی سے باہر نکل آیا۔ گیری مین تھوڑی دور ہی موجود تھا۔ حسب پروگرام وہ مستعد کھڑا تھا، اس نے سارے کام مکمل کر لیے تھے۔ اس نے خاموشی سے بچے کو اٹھایا اور چل پڑا۔ تب میں واپس آیا۔ اب مجھے ایک سخت کام انجام دینا تھا۔ میں نے لاجیکا کے خوبصورت بے ہوش بدن کو اٹھایا اور کندھے پر لاد لیا، پھر میں اسے لے کر چل پڑا۔ میری ذہنی کیفیت عجیب تھی، تاہم میں خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ طویل راستہ طے کر کے میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں گیری مین موجود تھا۔ گیری مین کی تیاریاں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ تنہا آدمی نے شدید محنت کی تھی۔ اس نے باقاعدہ ایک چھکڑا تیار کیا تھا، بہترین اور مضبوط پہیے بنائے تھے۔ چھت تھی جس کو گھاس سے پاٹا گیا تھا، اور اس چھکڑے میں دو مضبوط گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ اسی چھکڑے میں اس نے ہیرے لادے تھے، اور اسی میں اس کی بیوی اور بیٹی موجود تھیں۔ لاجیکا کو بھی اسی میں لٹا دیا گیا۔ ریفا نے بڑے پیار سے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا تھا، اور پھر گیری مین نے چھکڑا سنبھال لیا۔ میرے لیے ایک گھوڑا تیار تھا، دوسرا گھوڑا فالتو تھا جسے بوقت ضرورت کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ بہرحال تیاریاں مکمل تھیں۔ گیری مین نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے میرے دوست، اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہے گیری مین، میں نے طویل سانس لے کر جواب دیا۔ تم اداس کیوں ہو گیری مین؟ میں نے ان جنگلوں میں ایک خوبصورت زندگی گزاری ہے، میں نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، ان جنگلوں نے مجھے پناہ دی تھی گیری مین، ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن ہماری دنیا یہ نہیں ہے۔ ہاں، میں نے افسردگی سے کہا۔ چلوں؟ گیری مین نے پوچھا۔ چلو گیری مین، میں نے جواب دیا، اور گیری مین نے چھکڑا آگے بڑھا دیا۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا، اور گھوڑے ایک مخصوص راستے پر چل پڑے۔ چالاک گیری مین دماغی طور پر بہت مضبوط تھا۔ اس نے شاید ہر قدم پر خوب غور و خوض کیا تھا۔ راستوں کا تعین بھی اسی نے کیا تھا۔ مجھ سے کوئی کہتا کہ میں سیدھے راستے کا انتخاب کر لوں تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا۔ بہرحال ہم چل پڑے، اور جب ہم نتیکا کی سرحد سے گزر رہے تھے تو میں نے دو سائے دیکھے۔ گیری مین نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں چونک پڑا، اور میں نے گھوڑا ان سایوں کی طرف دوڑا دیا، لیکن نہ جانے میرا وہم تھا یا نظری دھوکہ، سائے روپوش ہو گئے۔ کوشش کے باوجود وہ نظر نہ آئے تو میں واپس پلٹ پڑا۔ کیا ہوا تھا فرزان؟ گیری مین بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ مجھے کچھ شبہ ہوا تھا۔ کیسا شبہ؟ مجھے دو سائے نظر آئے تھے۔ اوہ، پھر قریب جانے پر نہ جانے کہاں چلے گئے؟ تم نے تلاش کیا؟ ہاں، ممکن ہے صرف دھوکہ ہو، کسی درخت کی پرچھائی ہو۔ یہاں کون ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، کیا مطلب؟ جس وقت تم گرفتار ہوئے تھے گیری مین تو بہت پہلے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے، ہاں، نیتیکا والے اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں۔ تب تو ہم خطرے میں ہیں فرزان، چلو رات بھر تیزی سے سفر کیا جائے، چلو چلو۔ اور میں نے گیری مین سے اتفاق کیا۔ گیری مین نے چھکڑے کی رفتار تیز کر دی، اور میرا گھوڑا بھی اس کے ساتھ دوڑنے لگا۔ رات کا وقت تھا، تیز رفتاری خطرناک بھی ہو سکتی تھی، لیکن دوسری طرف بھی خطرہ تھا۔ ہم جانتے تھے کہ بھاگنے والوں کے ساتھ اب نیتیکا والوں کا رویہ اچھا نہیں ہوگا۔ ممکن ہے ہمیں اس جرم کی پاداش میں قتل ہی کر دیا جائے۔ وہ سیتا پہلے ہی خار کھاتا تھا، اس نے دل سے گیری مین کو قبول نہیں کیا تھا۔ سو ہم برق رفتاری سے سفر کرتے رہے، لیکن بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہمیں اس شبے کی تصدیق ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں ایک آواز ابھری، اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ڈھولوں کی آواز تھی، مخصوص آواز جو پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ فرزان، گیری مین لرزتی ہوئی آواز میں بولا، سفر جاری رکھو، انہیں ہمارے فرار کی اطلاع مل چکی ہے۔ اور گیری مین نے گھوڑوں کی رفتار بڑھا دی۔ ڈھول بجتے رہے اور سفر جاری رہا۔
راستہ زیادہ اچھا نہ تھا، پھر بھی گھوڑے خاصی رفتار سے سفر کر رہے تھے، لیکن شاید راستے کی کوئی بھول ہوئی تھی۔ ہم نے کوئی لمبا راستہ اختیار کیا تھا، گھوڑے تھک چکے تھے اور اب ان کی رفتار بہت سست ہو گئی تھی۔ روشنی پھوٹنے لگی تھی، گھوڑے بھی کہاں تک دوڑتے۔ دریا کے کنارے کنارے ہم اب سست رفتاری سے سفر کر رہے تھے، اور جوں ہی سورج کی پہلی کرن نے سر ابھارا، دریا کے دوسرے کنارے سے کچھ دور ہمیں وحشی نظر آئے۔ ہمارے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر پیدل تھے، چند گھوڑوں پر سوار تھے۔ نہ جانے انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہم گنگ ہو گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتے رہے۔ پھر گیری مین چیخا، فرزان بھاگو، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گھوڑوں پر بے تحاشا چابک برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑے جان توڑ کر بھاگے، لیکن میرا خیال کچھ اور تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو لوگ ہماری ساری رات کی محنت پر اس آسانی سے پانی پھیر سکتے ہیں، ہم اب بھی ان کے پھندے سے بچ کر نہ نکل سکیں گے، خواہ کتنا ہی بھاگ لیں۔ بہرحال میں نے گیری مین کا ساتھ دیا۔ تب میں نے دیکھا گھوڑے دریا کے کنارے کنارے دوڑنے لگے، اور بہت سے پیدل جنگلیوں نے کم بہاؤ کی جگہ سے دریا پار کر لیا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں ہماری ساری کوششیں بیکار ہو گئیں، اور اب ہم چاروں طرف سے ان کے شکنجے میں تھے۔ گیری مین کے حواس جواب دے گئے۔ ہمارے پاس ہتھیار بھی نہ تھے جو ان سے مقابلے کی سوچی جاتی، چنانچہ ہم بے بسی سے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ جنگلیوں نے جب دیکھا کہ ہماری جدوجہد بالکل سست پڑ گئی ہے، تو پھر ایک گروپ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہماری طرف بڑھا۔ بوسیتا ان سب سے آگے تھا، اور پھر وہ ہمارے سامنے پہنچ گئے۔ بوانا، اس نے سرد آواز میں مجھے پکارا۔ وہی ہوا نا بوانا جو میرا خیال تھا؟ کیا؟ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، حالانکہ اب کہنے کو میرے پاس کیا تھا۔ تم بھی شاطر نکلے بوسیتا۔ میں کوئی اور جھوٹی بات نہ کہو بوانا، سچ بولو۔ میں سچ بولوں گا بوسیتا، میں نے کہا۔ کیا؟ میں نے سفید چمڑی والوں کے بارے میں غلط کہا تھا۔ ہم ان جنگلوں میں نہیں رہ سکتے بوسیتا۔ کیوں؟ تم نہیں سمجھتے بوسیتا، ہم اپنی دنیا میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ جنگلوں نے تمہیں کیا تکلیف دی بوانا؟ بوسیتا کا لہجہ بڑا ٹھوس اور بڑا سرد تھا۔ کچھ نہیں، لیکن کیا ہم نے تمہاری اطاعت نہیں کی؟ ٹھیک ہے کی۔ بوانا، تم اتنے برے نہیں تھے۔ برائی اس وقت سے شروع ہوئی جب سے یہ سفید فام آیا۔ وہ میرا دوست ہے بوسیتا، اور ہمارا دشمن۔ بوسیتا نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر بولا۔ تب تم مجھے بھی اپنے دشمنوں میں شمار کرو بوسیتا، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور بوسیتا نے چونک کر مجھے دیکھتا رہا، اور پھر اس کی آنکھوں میں نفرت ابھر آئی۔ تم سب یکساں ہوتے ہو، تم سب ایک جیسے ہوتے ہو۔ ہمارے رنگ سیاہ ہیں، لیکن ہمارے بدن سے نکلنے والے پسینے سے وفا کی بو آتی ہے۔ پھر اس نے ایک ہاتھ بلند کیا، اور پھر ایک مخصوص اشارے سے اس نے ہاتھ نیچے گرا لیا۔ تب چاروں طرف سے وحشی ہم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے گیری مین کی ٹانگ پکڑ کر نیچے گھسیٹ لیا، اور پھر چھکڑے کا پردہ کھول کر ریفا اور اس کی ماں کو بھی نیچے کھینچ لیا۔ پٹڈیشا کی گود میں میرا بچہ موجود تھا، جسے اس نے گرنے نہ دیا۔ عورت تھی نا؟ تب بوسیتا نے بے ہوش لاجیکا کو دیکھا۔ کیا یہ مر گئی؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، بے ہوش ہے۔ بوسیتا آگے بڑھا، اور پھر اس نے ہیروں کے ڈھیر کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں حقارت ابھر آئی۔ وہ پیچھے ہٹا اور مجھے گھورنے لگا۔ ہمارا اور تمہارا مذہب کس قدر مختلف ہے بوانا؟ مذہب؟ ہاں، ہمارا خدا سورج ہے، روشنی پھیلانے والا، اور تمہارا مذہب لالچ۔ تم ان چمکدار پتھروں کے پجاری ہو۔ کیا تم انہی پتھروں کو سجدہ کرتے ہو؟ بوسیتا، یہ ہماری ضرورت ہیں۔ تم ضرورت کو خدا مانتے ہو؟ نہیں، جھوٹ بولنا تمہاری فطرت، تمہاری عادت ہے۔ کیسے ہو تم لوگ، اپنے خدا کے معاملے میں بھی سچ نہیں بولتے؟ بوسیتا، میں چیخ پڑا۔ ان جنگلوں نے تمہیں محبت دی، عزت دی، تمہیں بہت بڑا درجہ دیا، لیکن تم نے گوشت و پوست کے انسانوں کو چھوڑ کر، محبت سے دھڑکنے والے سینوں کو چھوڑ کر پتھر اپنائے۔ جاؤ بوانا، ہم پتھروں کے پجاریوں سے عقیدت نہیں رکھتے۔ ہماری طرف سے زندگیوں اور ان قیمتی پتھروں کے تحفے لے جاؤ۔ لاجیکا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اسے کون روکے گا؟ وہ میری بیوی ہے، وہ جنگلوں کی پجارن ہے، وہ سورج کی عقیدت مند ہے۔ ہمارے تمہارے مذہب نہیں ملتے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہم تمہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور سنو، اس کو بھی لیتے جاؤ۔ یہ تمہارا نطفہ ہے، اگر لڑکی ہوتی تو ہماری تھی۔ ہم اپنی عزت تمہارے حوالے نہ کرتے،
لیکن یہ سانپ کا بیٹا ہے اور بڑا ہو کر سانپ ہی بنے گا۔ اس زہریلے سانپ کو یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ میں لاجیکا کو بھی لے کر جاؤں گا، میں نے سینہ تان کر کہا۔ کوئی ایسی بات مت کرو جو تمہاری گندی فطرت پر ہمیں مشتعل کر دے۔ تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ تقسیم ہو جائے گا۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ بوسیتا نہ جانے کس طرح اپنے جذبات کو روک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سخت ہیجان کے آثار تھے، لیکن میں اس کی کیفیت پر غور نہیں کر رہا تھا۔ میری تو خود اپنی ذہنی کیفیت خراب تھی۔ لاجیکا کو چھوڑنے کا اب میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے رگو پے میں سمائی ہوئی تھی۔ فرزان چلے جاؤ، اب تم بوانا نہیں ہو، بیرونی دنیا کے لٹیرے ہو، پتھروں کے پجاری ہو۔ بکو مت، میں دھاڑا۔ لاجیکا کو اٹھا لو، بوسیتا نے حکم دیا، اور 4 آدمی بے ہوش لاجیکا کی طرف بڑھے۔ میں نے وحشیانہ انداز میں ان میں سے ایک کی گردن پکڑی، دوسرے کے لات رسید کی، لیکن پھر بوسیتا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا میری گردن پر رسید کر دیا اور میری آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ میں آگے پیچھے ڈولتا رہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو میرے دوست، میرے حواس ٹھکانے نہ رہے۔ میں تنہا تھا، نہ کوئی گھوڑا تھا، نہ گیری مین۔ ہاں، مجھ سے فاصلے پر میرا بچہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ بچے کی آواز تیر کی طرح میرے دل کے پار ہو گئی۔ میں نے متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں بے ہوش ہوا تھا۔ نہ جانے میں کہاں تھا۔ بہرحال میں نے لپک کر بچے کو گود میں اٹھا لیا، اور وہ میری مہربان آغوش میں آ کر خاموش ہو گیا۔ تب میں نے حالات کا جائزہ لیا۔ تب میری نگاہ نزدیک ہی ایک پتھر سے دبے ہوئے کاغذ پر پڑی، اور میں چونک پڑا۔ اس کاغذ کی یہاں موجودگی معنی خیز تھی۔ میں نے اسے پتھر کے نیچے سے نکال لیا۔ بوسیدہ کاغذ پر پچھلی طرف ایک مٹا مٹا سا نقشہ تھا، دوسری طرف ایک تازہ تحریر تھی۔ لکھا تھا، ڈیئر فرزان، تمہارا شکریہ، تم میرے کام میں بڑے معاون ثابت ہوئے۔ تمہاری وجہ سے میں نے ہیروں کا اتنا بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا، اور اب میری تمام زندگی نہایت سکون سے بسر ہوگی۔ لیکن فرزان، تم مجھے غدار یا دغاباز نہیں کہو گے۔ میں نے بہرحال تمہارے اوپر احسان کیا ہے، ورنہ اس عالم میں تمہیں اور تمہارے بچے کو بآسانی قتل کیا جا سکتا تھا۔ میرے علاوہ تمہیں ریفا کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں قتل کرنے سے روکا۔ تو میرے دوست سنو، میں تمہارے ذہن سے ساری الجھنیں مٹا دوں۔ بوسیتا نے لاجیکا کو حاصل کر لیا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں لے کر یہاں سے چلا جاؤں۔ اس شریف آدمی نے ہیروں کی طرف توجہ بھی نہیں دی، سو میں تمہیں لے کر چل پڑا۔ یہ جگہ بستی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اس پتھر کے دوسری طرف چند ہیرے بھی پڑے ہوئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ انہیں لے کر بستی چلے جاؤ اور زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اور ہاں، بوسیتا نے ہدایت کر دی تھی کہ آئندہ ہمیں دریا کے علاقے میں نہ دیکھا جائے، ورنہ فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ ویسے اگر تم ہمت رکھتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ فرزان، میں تنہا بھی وہاں سے نکل سکتا تھا، لیکن مجھے تمہاری ضرورت تھی، اور میں نے کیسی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ بلا شبہ اگر تم اور لاجیکا ہمارے ساتھ نہ ہوتے اور ڈرامہ بدل جاتا تو ہم لوگوں کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا۔ تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی، یہ بات پہلے سے میرے ذہن میں تھی۔ میری دیرینہ آرزو پوری ہو گئی ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ اب میں گیری مین نہیں ہوں، اب میں دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہوں۔ میرا انداز بدل جائے گا۔ میں کسی ملک میں جا کر پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی شکل بدل دوں گا۔ یہ مصیبت میری بیٹی کی لائی ہوئی ہے، ورنہ تمہیں قتل کر دیتا تو کوئی خدشہ ہی نہ رہتا۔ خیر، تمہیں تمام اطلاعات دے رہا ہوں۔ خدا حافظ، گیری مین۔ اور میرے سینے میں نفرت کا لاوا کھول اٹھا۔ میں نے معصوم جنگلیوں سے غداری کی تھی۔ میں نے ایک بار پھر دھوکہ کھایا تھا۔ میں ایک بار پھر اس گھناؤنی دنیا سے فریب کھا گیا تھا۔ ایک بار پھر شدید نفرت میرے ذہن میں ابھر آئی، اور میں نے اس دنیا پر لعنت بھیج دی۔ میں نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور یہ وحشی میرے مہذب ساتھیوں سے کہیں اچھے تھے۔ میں نے اپنے بچے کو بھیڑیوں کی بستی میں لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور پھر میں نے اسی جگہ قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بوڑھا فرزان خاموش ہو گیا۔ ہم بڑے درد سے اس کی کہانی سن رہے تھے۔ اس کی کہانی واقعی المناک تھی۔ کافی دیر خاموشی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تم وحشیوں میں واپس کیوں نہیں گئے فرزان؟ کس منہ سے جاتا؟ کون سی شکل لے کر جاتا؟ میں نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اوہ اوہ، اور وہ بچہ؟ میرا بچہ میرے ساتھ ہے، وہ یہیں رہتا ہے، لیکن میں نے اسے مہذب انسانوں کی ہوا نہیں لگنے دی۔ میں نے اسے وحشی رکھا ہے۔
میں نے اسے اس کی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سکھائی۔ اوہ! تو وہ چیخ کی آواز، ہاں اسی کی تھی۔ وہ 100% نتیکا کا وحشی ہے۔ اور ہم دنگ رہ گئے۔ اس بات نے ہمیں اور متاثر کیا تھا۔ تب کرنل ڈکسن نے اس سے پوچھا، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا فرزان؟ میں اسے مہذب بنا کر انسانیت سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کا کیا کرو گے؟ اب ایک آرزو ہے دل میں، صرف ایک آرزو۔ کیا؟ ایک بار اسے لاجیکا کے پاس پہنچا دوں، نتیکا والوں کی امانت ان کے حوالے کر دوں اور پھر جان دے دوں۔ میں ان لوگوں سے شرمندہ ہوں۔ اور ہم سب سوچ میں ڈوب گئے۔ فرزان کی کہانی در حقیقت عجیب تھی۔ ویسے اس کہانی سے کہیں فریب کی بو نہیں آتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا ٹھیک تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے اس لڑکے کو دیکھا اور دنگ رہ گئے۔ ایسا شاندار، ایسا قوی ہیکل جوان پہلے نگاہوں سے نہیں گزرا تھا۔ خوبصورت باپ کا خوبصورت بیٹا، گندمی رنگ لیے ہوئے، عجیب نوجوان تھا وہ۔ بالکل وحشی بھی نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کو حیرت سے دیکھتا رہا تھا۔ فرزان کی کہانی سننے کے بعد سب کو بھی اس سے ہمدردی ہو گئی تھی، پھر بھی ہم نے اس سے صاف صاف گفتگو کی۔ پھر اب تمہارا کیا پروگرام ہے فرزان؟ اسی کشمکش میں ہوں، کیا کروں، کیسے اسے نتیکا تک پہنچاؤں؟ ہم بھی صاف دل لوگ نہیں ہیں فرزان، لیکن اگر تم نتیکا کے ان حصوں کی طرف رہنمائی کر دو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور فرزان سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گردن ہلا دی، میں تیار ہوں۔ اور ہم خوشی سے اچھل پڑے۔ پھر اس سلسلے میں دوسری باتیں ہوئیں۔ اس وقت ہمارے پاس مناسب انتظامات نہیں تھے، چنانچہ طے کیا گیا کہ ضروری انتظامات کے بعد نتیکا روانہ ہوا جائے۔ فرزان سے ایک معاہدہ ہوا اور ہم واپس چل پڑے۔ اور سرفراز، یہ مہم نتیکا کے لیے ہی ہے۔ عجیب کہانی تھی، لیکن اس کہانی نے میرے بدن میں سنسنی پیدا کر دی تھی۔ کیسی ملتی جلتی کہانی تھی میری اور فرزان کی، لیکن فرزان کی کہانی کا انجام بڑا بھیانک انجام تھا۔ کیا میرا انجام بھی یہی ہے؟ کیا میرا انجام بھی یہی ہوگا؟ لیکن پھر مجھے خود اپنے خیال پر ہنسی آ گئی۔ فرزان کچھ تھا اور میں کچھ، اور پھر مجھے کون سی کسی جنگلی لڑکی سے شادی کرنا تھی؟ بیکار خیال، فضول، احمقانہ۔ تو یہ ہے کہانی سرفراز، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ کس سلسلے میں؟ میرا مطلب ہے یہ مہم کیسی رہے گی؟ بے حد شاندار نواب صاحب، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اگر ہم نتیکا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو بڑی کامیاب مہم رہے گی۔ ہر لحاظ سے ہم بے پناہ دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نتیکا کے اسرار بے حد دلکش ہوں گے۔ پھر فرزان کا معاملہ، میرا خیال ہے یہ کہانی اور دلچسپ ہو جائے گی۔ مناسب فرمایا نواب صاحب، میں نے کہا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھے کیوں اعتراض ہوتا؟ اس بارے میں کچھ مشورے؟ آپ جیسے تجربے کار لوگوں کے سامنے کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ یہ انکساری نہیں، ایک حقیقت ہے جس سے آپ واقف ہیں۔ نواب فیروز الدین خاموشی سے گردن ہلاتے رہے اور بولے، بہرحال اس مہم میں تمہاری شمولیت سے میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ میں بے حد خوش ہوں، اور خاص طور سے اب اس شکل میں کہ کوثر تمہاری عزت کرنے لگی ہے۔ کوثر بی بی کی کسی بھی بات کی کوئی ذمہ داری آپ قبول نہ کریں نواب صاحب۔ بھائی تم بار بار کہہ چکے ہو، لیکن بہرحال میں اب خوش ہوں۔ اچھا اب مجھے اجازت دو۔ نواب صاحب اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی۔ فرزان کی کہانی نے در حقیقت مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ اس کے سارے واقعات میرے ذہن سے ملتے جلتے تھے، لیکن انجام، لاکھ میں خود کو احمق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لاکھ میں سوچ رہا تھا کہ توہمات زندگی کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن پھر فرزان ذہن کے گوشوں سے نہیں نکل رہا تھا۔ یہ کیفیت نہ جانے کب تک طاری رہی۔ بہرحال سفر جاری تھا اور ہم افریقہ سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ جہاز پر دوسرے لوگ بھی تھے۔ خود میرے ساتھیوں میں جوان لڑکیاں اور جوان لڑکے موجود تھے۔ ممکن ہے وہ ایک دوسرے سے متاثر تھے یا نہیں، لیکن خود میرے لیے ایک دلچسپ مشغلہ موجود تھا۔ گو میں اس سے بچنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی۔ دوسرے دن صبح یوں ہی تنہا ایک جگہ کھڑا تھا کہ مس میریسا پھر نمودار ہو گئیں، لیکن آج ان کے ساتھ مونا بھی تھی۔ ہیلو سرفراز، اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں شرارت رینگ آئی۔ ہیلو میریسا، میں نے نہایت پیار بھرے لہجے میں کہا، کیسے ہو؟ میریسا قریب آ گئی۔ تمہاری خوشبو فضا میں رچی بسی ہے۔ اچھا ہی ہوں گا۔ میریسا چونک پڑی، مجھے گھورتی رہی، پھر مونا کی طرف دیکھا۔ مونا کی نگاہوں میں بھی مسکراہٹ تھی۔
وہ عجیب سی نگاہوں سے مریسا کو دیکھ رہی تھی۔ مریسا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ آج موڈ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ میں تو ہمیشہ ہی ٹھیک رہتا ہوں مس میرسا، کیا آپ کو کبھی کوئی شکایت ہوئی؟ نہیں، لیکن میرا مطلب ہے میرسا جھوٹ بول رہی ہے مسٹر فرزان، اس نے مجھ سے آپ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ کیا کہا ہے مس مونا؟ براہ کرم مجھے بتائیں۔ مس میرسا انتہائی دلکش شخصیت کی مالک ہیں، لیکن وہ مونا پلیز، میرسا خوش آمدانہ انداز میں بولی۔ لیکن تم تو چھوڑو، دوسری باتیں کریں۔ لیکن تم مجھے ان سے ملانے لائی تھی میرسا، مونا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم شرارت پر آمادہ ہو، آؤ چلو آگے آؤ۔ مسٹر فرزان پلیز، ابھی واپس آتی ہوں، میرسا نے کہا اور مونا کو کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ میرے پیٹ میں قہقہے مچل رہے تھے۔ یقیناً میرسا نے مونا کو میرے بارے میں کیا کیا بتایا ہوگا اور وہ اچھے الفاظ نہ ہوں گے، لیکن میرے اس وقت کے رویے سے اسے کچھ امید بندھ گئی، اور اب وہ مونا کو اس لیے کھینچ کر لے گئی تھی کہ مونا میرا موڈ خراب نہ کر دے۔ کتنی احمق بے وقوف لڑکی ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ پھر موجود ہوئی۔ بڑی شریر ہے یہ مونا، بس فضول بکواس کرتی ہے، اس لیے میں اسے ٹال آئی۔ میں کسی کی باتوں کا برا نہیں مانتا مس میرسا، کوئی میرے بارے میں کچھ بھی کہتا رہے، میرے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ یقیناً یقیناً، میرسا چونک کر بولی۔ میں نے چہرے پر سنجیدگی کے آثار پیدا کر کے سمندر کی لہروں میں پر نگاہیں گاڑ دیں۔ کیا سوچ رہے ہو سرفراز؟ کیوں، میری سوچ پر کوئی پابندی ہے کیا؟ میں نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ ارے نہیں نہیں، یہ بات نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، مطلب۔ میرسا میرے بدلے ہوئے انداز پر پھر بوکھلا گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا مس میرسا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ کب تک نہ سمجھو گے سرفراز؟ میرسا نے میری پشت پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ براہ کرم دور ہٹ کر کھڑی ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے سرفراز تمہیں؟ ابھی تھوڑی دیر تک تو بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ غلام ہوں آپ کا، اپنی مرضی کا مالک ہوں، جس وقت جیسی چاہوں گا گفتگو کروں گا، میں نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، اور میرسا اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ تم پر پھر دورہ پڑا ہے، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ ہاں دورہ پڑا ہے، پھاڑ کھاؤں گا، اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں گا، میں نے تنک کر کہا۔ تم بدتمیز ہو، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ شٹ اپ، میں دھاڑا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ ذلیل ہو تم، کمینے ہو، گیٹ آؤٹ۔ میں اس طرح جھکا جیسے میرسا کو اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ اچھل کر بھاگ نکلی، ایسی بھاگی کہ پلٹ کر نہ دیکھا، اور اس کے بعد میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ مجھے اس بیوقوف لڑکی پر رحم بھی آیا تھا، لیکن اس کی حرکتیں ایسی تھیں کہ شرارت خود بخود ذہن میں آ جاتی تھی۔ بہرحال دوپہر کے بعد کوثر خاتون ملی، وہی بدلا ہوا انداز جو مجھے پسند نہ تھا۔ مجھے تو وہ ہری مرچ ہی پسند تھی، لیکن کوثر کے چہرے پر شیرینی تھی۔ سرفراز صاحب، کوثر بی بی، میں نے مخصوص انداز میں کہا، اور کوثر نے شرمائی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ ارے کیا ہوا کوثر بی بی؟ آپ مجھ سے تخاطب کا انداز بدل دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ وہ نہیں رہے جو بن گئے تھے۔ بن گئے تھے؟ ہاں، کاش میری موٹی عقل میں کچھ آ سکتا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے بہت سی باتیں کروں۔ کریں کوثر بی بی، لیکن ایک شرط پر۔ حکم دیں۔ آپ مجھے اس انداز میں کوثر بی بی نہیں کہیں گے، پھر صرف کوثر کہیں۔ ایک عرض کروں، معاف کر دیں گی؟ کہیے۔ آپ نے خود ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کوثر بی بی کہا کروں۔ ایک عرض میں بھی کروں سرفراز صاحب؟ جی جی فرمائیے۔ خدا کے لیے آپ مجھے پچھلی باتوں پر شرمندہ نہ کریں۔ ایک شرط پر کوثر بی بی۔ پھر وہی؟ ہاں، اس لیے کہ ابھی تک ہمارے درمیان معاملات طے نہیں پائے۔ اچھا فرمائیے۔ ہم ان باتوں پر گفتگو کریں گے جو آپ کے، یا اجازت دیں تو میرے خیال میں میرے لیے اہانت امیز تھیں، اور جن پر آپ نے مجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ آپ اس سلسلے میں اپنے سچے جذبات سے مجھے آگاہ کریں گی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان نیا معاہدہ ہوگا۔ کوثر مسکرانے لگی، پھر بولی۔ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے سرفراز صاحب۔ کیوں؟ بس مجھے شرمندگی ہوگی، لیکن میری دلی خواہش ہے، میں نے کہا۔ میں بھی ضروری سمجھتی ہوں۔ جی، میں حیرت سے بولا۔ ہاں، اس کے بعد آپ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ شرمندہ نہ کریں کوثر بی بی،
دیکھیے اب معاملات طے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے جارحانہ رویہ نہ رکھیے۔ آئیے اس طرف چلیں۔ نہ جانے ان سارے لوگوں نے اپنے ساتھ لڑکیاں کیوں لے لی ہیں، بعض اوقات فضول باتوں سے کان کھا جاتی ہیں۔ کوثر نے ایک سنسان حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میرے ذہن میں عجیب سے خیالات تھے۔ کوثر کے بارے میں دل کے پوشیدہ گوشوں کو ٹٹول چکا تھا۔ اچھی لڑکی تھی، دلچسپ تھی، بے حد جذباتی تھی، لیکن میں اس کا احترام تو کر سکتا تھا، اس سے محبت نہیں۔ ہم اس خاموش گوشے میں پہنچ گئے اور کوثر ریلنگ سے ٹک گئی۔ بسم اللہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کریں۔ کوثر بھی مسکرانے لگی۔ اوہ، آپ ناراض تو نہ ہوں گی؟ جی نہیں، کوثر نے شرما کر نگاہیں نیچی کر لیں۔ ایک اور شرط ہے، وہ بھی فرما دیں۔ ہر سوال کا جواب ضرور ملے گا۔ میں کوشش کروں گی۔ شکریہ۔ تو کوثر صاحبہ، پہلا سوال، آپ نے جس وقت پہلی بار مجھے بحیثیت ڈرائیور دیکھا تو آپ کے ذہن میں کیا تاثرات تھے؟ سرفراز صاحب، کوثر نے احتجاج کیا۔ معاہدے کے تحت میں نے اسے یاد دلایا اور کوثر مجھے شرمگی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، لیکن اس کے ساتھ میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات ابھریں گے، میں ان کے جواب دوں گا۔ وعدہ؟ ہاں۔ کوثر نے ایک گہری سانس لی، پھر وہ ایک دم مسکرا پڑی۔ وعدہ کریں آپ میری بات کا برا نہیں مانیں گے، میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتی ہوں۔ آج تک نہیں مانا مس کوثر، آپ یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ تو میں نے سوچا یہ شخص کیا مجھے بیوقوف بنانا چاہتا ہے؟ اوہ کیوں؟ آپ شکل و صورت سے ڈرائیور نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اچھا پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ڈرائیور ہی ہیں تو میں نے آپ کے بارے میں سوچا کہ آپ نکمے ہیں۔ ممکن ہے آپ بچپن سے کام چور ہوں اور سکول سے بھاگتے رہے ہوں اور تعلیم نہ حاصل کر سکے ہوں۔ مجھے آپ پر اور غصہ آیا، آپ نے تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟ اتنی اچھی شکل و صورت کو مسخ کیوں کر دیا؟ تب میں نے سزا کے طور پر آپ کو وردی پہنائی۔ میں جب بھی آپ کی شکل دیکھتی مجھے غصہ آ جاتا۔ میں آپ کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اچھا پھر اس روز میں نے انسانیت سے گری ہوئی حرکت کی تھی جس پر سخت شرمندہ ہوں۔ کس روز؟ پکنک پر۔ میں نے آپ کو کھانے کے سلسلے میں، چلیے اسے جانے دیں، نہیں پہلے اسے آپ معاف کر دیں۔ شرط وہی ہے۔ میں مسکرایا۔ میں نے سوچا آپ اس قدر اجنبیت کیوں برتے ہیں؟ ڈرائیور ہیں، اتنے مہذب بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ میں چاہتی تھی کہ آپ وہی بن جائیں جو نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے اس رات مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں کھانا بھی نہیں کھا سکی تھی۔ اچھا پھر اس کے بعد؟ اللہ، سرفراز صاحب اب جانے بھی دیں۔ کوثر نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ آپ کی مرضی کوثر بی بی۔ نہیں سرفراز صاحب نہیں، صرف کوثر۔ میں یہ جرت نہیں کر سکتا کوثر صاحبہ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا۔ ہاں، تو اسے پورا کریں۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی میرے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، مجھے بتائیں جو کسی کو نہیں معلوم۔ مثلاً؟ میں نے پوچھا۔ بس حقیقت، کوثر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میری نگاہیں کوثر کی مسکراہٹ پر جم گئیں۔ یہ مسکراہٹ، ہونٹوں کی یہ لرزش، آنکھوں کی یہ نمی، یہ میرے لیے اجنبی نہ تھی۔ نہیں کوثر، وہ تم بھی نہیں ہو کوثر، وہ تم بھی نہیں ہو جو میری منزل بنے گی۔ شاید وہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور زلیخا کی مسکراہٹ، اس کا شکوہ، پھر نور جہاں، پھر دعا کے لیے اٹھے ہوئے دو ہاتھ، سفید دوپٹے میں لپٹا ہوا تقدس، اور میراسا کی پرہوس مسکراہٹ، یہ ساری مسکراہٹیں یکجا ہو گئیں اور کوثر کی شکل اس میں مدغم ہو گئی۔ سرفراز صاحب، کوثر کی آواز میرے کانوں میں ابھری۔ میں چونک پڑا۔ ارے کیا ہو گیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کوثر بی بی۔ کیا؟ کوثر نے آنکھیں نکالیں۔ وعدہ خلافی؟ کمال ہے، کیا ہو گیا اچانک آپ کو؟ کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں کوثر بی بی، آپ میری حقیقت خود جانتی ہیں، پھر مجھ سے کیوں معلوم کرتی ہیں؟ میں آپ کا ملازم ہوں، آپ کا ملازم اور کچھ نہیں۔ اب مجھے غصہ نہیں آئے گا جناب، آپ کیسی کوشش کر لیں۔ خدا کے لیے کوثر بی بی، آپ کی مرضی۔ چلیے میں آپ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھتی، آپ یہ اداکاری تو چھوڑ دیں، مجھے صرف اپنا غلام رہنے دیں، مجھ سے اسی انداز میں گفتگو کریں، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں سرفراز صاحب تو اطمینان رکھیں، آپ کا راز راز ہی رہے گا۔ میں آپ سے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ مس کوثر،
کوثر صاحبہ میری درخواست ہے، مجھ سے اجتناب کریں، مجھ سے نفرت کرتی رہیں۔ نفرت یا محبت کے جذبے انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ہوتے۔ کوثر آہستہ سے بولی، میں خواب نہیں دیکھ سکتا کوثر، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ خواب جدوجہد کی راہ دکھاتے ہیں، عمل زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کوثر نے کہا، نہیں کوثر بی بی، میری راہیں بے حد دشوار گزار ہیں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ کی مہربانیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سرفراز صاحب، میں آپ پر اپنا التفات مسلط نہیں کر رہی، میں صرف اپنے رویے پر شرمسار ہوں۔ اگر یہ بات ہے کوثر بی بی تو آپ مجھے ہمیشہ اپنا مخلص دوست پائیں گی۔ میں نے کہا، شکریہ، کوثر نے خشک لہجے میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ میں دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ احمق لڑکی، دیوانگی کی باتیں نہ کر، اپنی شخصیت کو کیوں مجروح کر رہی ہے، اپنے ماضی کو کیوں زخمی کر رہی ہے، جو تھی وہی ٹھیک تھی، وہی رہ۔ اور پھر میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کوثر کی اس دیوانگی کے بارے میں سوچا۔ ایک بار کہکشاں کو بھی میں نے دلاسا دیا تھا، اسے بھی خلوص و محبت کا سبق دیا تھا، کوثر کو بھی اسی کی ضرورت تھی، مگر اب تو کوثر کا مسئلہ تھا۔ میں اس سے کیا کہوں، دیوانی لڑکی، فضول حماقتوں میں پڑی ہے۔ نہیں نہیں، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوثر تو نواب فیروز الدین کی لڑکی ہے، میرے مالک، میرے محسن، اسے اس راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے، لیکن کس طرح؟ اور اس موضوع پر میں نے بہت سوچا اور بالآخر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ دل گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ چارہ کار بھی نہیں تھا، اور اسی رات میں نے ایک خوبصورت سوٹ پہنا، سینٹ لگایا، بال سنوارے اور اچھی طرح تیار ہو گیا۔ باہر نکل کر میں نے چاروں طرف دیکھا اور اس طرف چل پڑا جدھر میریسا کا کیبن تھا۔ مسٹر ڈکسن، میں نے کیبن پر آواز لگائی۔ جانتا تھا کہ مسٹر ڈکسن اس کیبن میں نہیں ہوں گے، لیکن مقصد ہی کچھ اور تھا۔ میریسا نے میری آواز سنی اور جلدی سے دروازے پر آ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ کرنل یہاں ہے میریسا؟ میں نے پوچھا۔ میریسا نے کھوئے کھوئے انداز میں گردن ہلا دی۔ اوہ، کہاں گئے کرنل ڈکسن؟ میں نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ تب میریسا نے مجھے آواز دی، مسٹر سرفراز۔ جی مس میریسا، میرے ساتھ ایک کپ چائے نہ پئیں گے؟ باہر کی فضا بہت خوشگوار ہے مس میریسا، یہاں کیبن میں چائے پلائیں گی؟ اوہ، ریستوران میں؟ میریسا جلدی سے بولی، ہاں وہاں ٹھیک ہے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ خراب نظر آ رہا ہوں آپ کو؟ نہیں، میرا مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ پر دورہ تو نہیں پڑے گا؟ ایک شرط پر، میں نے مسکرا کر کہا۔ بتائیے۔ آپ اپنا خوبصورت ترین لباس پہنیں گی، خوبصورت میک اپ کریں گی اور میرے ساتھ رقص کریں گی۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے مسٹر سرفراز؟ ہرگز نہیں۔ میں ابھی تیار ہوتی ہوں۔ میریسا خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ تب میں بال روم میں آپ کا منتظر ہوں، بس چند منٹ۔ میریسا بدحواسی سے اندر دوڑ گئی اور میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہی مناسب تھا، یہی ضروری تھا۔ کوثر کی حفاظت میرا فرض تھا، اور حفاظت کرنے کا جو طریقہ میری سمجھ میں آیا تھا وہ یہی تھا۔ میں مست انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جہاز کی ریلنگ سے ٹکے ہوئے بہت سے لوگ مختلف تفریحات میں مشغول تھے۔ نہ جانے کیوں انہوں نے خاص نظروں سے دیکھا، اور درمیانے بدن کی ایک خوبصورت عورت کو میں نے اپنے پیچھے آتے ہوئے محسوس کیا۔ میں ریستوران میں داخل ہو گیا۔ مدھم موسیقی، حسین فضا تھی۔ تب مجھے پشت سے آواز سنائی دی، مسٹر پلیز۔ اسی عورت کی آواز تھی۔ میں رک گیا، پلٹ کر دیکھا۔ پہلے بھی جہاز پر دیکھا تھا، مشرقی ہی تھی۔ سوری، آپ کو ڈسٹرب کیا؟ نہیں، فرمائیے، میں نے لگاوٹ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لبادہ اوڑھا تھا تو چہرہ کیوں کھلا رہنے دوں؟ مسٹر جناتھن پچھلے 2 روز سے بیمار ہیں۔ یوں بھی وہ تنہائی کے عادی ہیں۔ جب سے سفر شروع کیا ہے 2-4 بار ہی کیبن سے نکلے ہوں گے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں، ورنہ کیبن، کتاب اور وہ، میں ان کے برعکس ہوں۔ عورت نے بے تکلفی سے کہا۔ مسٹر جناتھن آپ کے شوہر ہیں؟ میرا نام سرفراز ہے، تھیلما جناتھن، عیسائی ہوں۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں ابھی کچھ نہ کہوں گی، وہ دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ کوئی حرج نہیں ہے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ تھیلما مجھ سے گفتگو کرنے لگی۔ زندگی سے بھرپور عورت تھی، جاندار چہرہ تھا، اسے حسین کہا جا سکتا تھا، انتہائی متناسب الاضاء تھی۔
ہم نے کافی کا آرڈر دیا۔ میری نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ کسی کا انتظار ہے آپ کو؟ ہاں، کس کا؟ اوہ، وہ میری ساتھی، میری دوست، میرا ساتھ ساتھی، دوست یا اور کچھ بھی؟ تھیلما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھی، دوست، میں نے جواب دیا۔ ہاں، غلطی میری ہے۔ ان دو الفاظ میں تو سب کچھ چھپا ہوتا ہے۔ لیکن مسٹر سرفراز، آپ کی دوست مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر محسوس تو نہیں کریں گی؟ میرا خیال ہے نہیں۔ گویا میں بیٹھی رہ سکتی ہوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اور تھیلما مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میریسا آ گئی اور بلا شبہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میریسا یوں بھی کافی خوبصورت تھی، لیکن اس وقت تو اس نے قیامت ڈھائی تھی۔ آسمانی رنگ کے ٹخنوں تک کے جاپانی سٹائل کے لباس نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا۔ اس کے جسمانی نقوش بے حد دلکش تھے۔ میں نے پہلے ایک بار بھی ان پر غور نہیں کیا تھا۔ ہیلو میری، آؤ تھیلما سے ملو، میں نے کہا اور میریسا مسکرانے لگی۔ اوہ سویٹ میریسا، ابھی مسٹر سرفراز تمہاری تعریفیں کر رہے تھے۔ تھیلما بے تکلفی سے بولی۔ واقعی؟ میریسا نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں دیکھنے سے پہلے میں ان کی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی، لیکن دیکھنے کے بعد یقین آ گیا۔ میریسا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، تھیلما نے جواب دیا۔ شکریہ، لیکن مسٹر سرفراز سے آپ کی شناسائی؟ شک نہ کرو ڈیئر، ہم صرف چند لمحات قبل کے ساتھی ہیں۔ تھیلما جلدی سے بولی۔ اوہ نہیں، شک کی بات نہیں ہے، میریسا نے کہا، اور پھر وہ تھیلما سے گھل مل کر باتیں کرنے لگی۔ پھر رقص کے لیے موسیقی شروع ہو گئی اور میں نے میریسا سے درخواست کی۔ تھیلما نے خوشی سے ہم دونوں کو اجازت دے دی تھی اور ہم چوبی فرش پر ہچکولے لینے لگے۔ سرفراز، میریسا میرے سینے سے لپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہوں، تمہارے اندر یہ خوشگوار تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی؟ بس ہو گئی۔ کیا تم میری خوشیوں کا اندازہ کر سکتے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ بڑے شریر ہو، میریسا ہنس کر بولی۔ شاید۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ یہ تھیلما بوڑھے شوہر کی جوان بیوی ہے۔ پھر مجھے اس کی آنکھیں اچھی نہیں معلوم ہوتیں۔ بہنگی ہیں کیا؟ او نہیں ڈیئر، شرارت نہ کرو، میریسا ہنس پڑی۔ اوہ، کیا کہنا چاہتی ہو بھائی؟ وہ تمہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے تمہیں پسند کرتی ہو۔ میں نے غور نہیں کیا، غور کرنا بھی نہیں۔ کیوں؟ بس میں کہہ رہی ہوں، اس لیے۔ میریسا، میں نے کھردرے لہجے میں کہا، اور میریسا چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو گئے ڈارلنگ؟ براہ کرم میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کی کوشش مت کرو۔ سوری سرفراز، تمہیں آئندہ شکایت نہ ہوگی، میریسا جلدی سے بولی، اور میں خاموشی سے رقص کرتا رہا۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی خواہش جنم لے رہی تھی، اور میری نگاہیں ہر بار دروازے کی طرف اٹھ جاتیں، لیکن آرزو پوری نہ ہوئی، اور رقص کا راؤنڈ ختم ہو گیا۔ دوسرے راؤنڈ میں تھیلما میری پارٹنر تھی۔ وہ بڑے والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ کر رقص کر رہی تھی۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ سرفراز، وہ مخمور سے انداز میں بولی۔ ہوں، وہ لڑکی تمہاری کون ہے؟ میریسا۔ ہاں، ساتھی۔ منگیتر ہے؟ نہیں۔ تم اس سے پیار کرتے ہو؟ نہیں، میں نے سکون سے جواب دیا۔ نہیں؟ تھیلما اچھل پڑی۔ بالکل نہیں، جھوٹ بول رہے ہو ڈارلنگ۔ کیوں؟ تم اس کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، تو پھر؟ میرا مطلب ہے تم دونوں ایک دوسرے سے، لیکن کیا وہ اسی جہاز پر تمہاری دوست بنی تھی؟ نہیں، وہ میرے ساتھ ہی سفر کر رہی ہے۔ اوہ، شاید تم کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ یہی سمجھ لیں مسز جناتھن، میں نے بیزاری سے جواب دیا۔ اوہ، تم مجھے مسز جناتھن کہہ کر شاید میری حیثیت کا احساس دلا رہے ہو، تھیلما نے شکایتی انداز میں کہا۔ کون سی حیثیت مسز جناتھن؟ یہی کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں تو خود کسی کے قابل نہیں ہوں تھیلما، میں نے آہستہ سے کہا۔ تم جس قابل ہو مجھ سے پوچھو۔ تمہارا چند لمحات کا قرب، تمہارا چند لمحات کا ساتھ میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، میں ہی جانتی ہوں۔ مدام تھیلما، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اور میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں سرفراز۔ مسٹر جناتھن کی جسامت کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کے بعد مزاج کے کیسے ہیں؟ مجال ہے کسی کی تمہیں ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ جائے؟ تھیلما نے جلدی سے کہا۔ عورت کی بات کا کیا بھروسہ، میں نے شرارت سے کہا۔ مجھے مسز جناتھن کی اتنی جلدی ہو جانے والی محبت پر ہنسی آ رہی تھی۔ میرے اوپر بھروسہ کر لو ڈارلنگ، پہلے مسٹر جناتھن سے میری ملاقات کرا دو، اس کے بعد فیصلہ کروں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ ڈرپوک ہو؟ ہاں،
مان بھی لو میری جان، اس بڈھے کو کتابوں سے ہی فرصت نہیں، وہ بے حس انسان ہے، یقین کرو، اگر تم اس کے سامنے بھی میرے بستر میں سو جاؤ تو وہ کتاب پر نظریں اٹھا کر تمہیں دیکھے گا، مجھے دیکھے گا، پھر ناک پر اینک درست کرے گا اور کتاب کا ورق الٹ کر اس میں گم ہو جائے گا۔ کمال ہے، میں نے حیرت سے کہا، اور اسی وقت راؤنڈ ختم ہو گیا۔ اوہ ڈوز کہیں کے، تھیلما نے دانت پیسے، کیوں؟ ابھی تم سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا؟ پھر صحیح تھیلما، چوتھا راؤنڈ میرے ساتھ ناچو گے؟ نہیں۔ اور تیسرا؟ وہ بھی نہیں۔ تب کوئی بات نہیں ہے، تھیلما نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم اپنی میز پر واپس آ گئے۔ میریسا نے یہ راؤنڈ کسی کے ساتھ نہیں ناچا تھا، حالانکہ دوسروں نے اس سے درخواست بھی کی تھی۔ مجھے اجازت، میں نے کہا۔ ارے کہاں، دونوں عورتیں چونک کر بولیں۔ تھک گیا ہوں۔ اتنی جلدی؟ میریسا بولی۔ ہاں، آؤ پھر کھلی ہوا میں چل کر کھڑے ہوں، میریسا جلدی سے بولی، اور پھر اس نے چٹکی بجا کر ویٹر کو طلب کیا اور اپنے پرس سے بل ادا کر کے اٹھ گئی۔ لیکن اب مجھے بوریت ہو رہی تھی، میرا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ کوثر ہمیں دیکھ لے، میری طرف سے اس کے دل میں پھر نفرت پیدا ہو جائے، وہ مجھ سے متاثر نہ ہو، اسی لیے میں نے یہ کھیل کھیلا تھا، ورنہ تھیلما اور میریسا میرے لیے کوئی کشش نہیں رکھتی تھیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ میں باہر نکل آیا، اچانک میں خوش ہو گیا، دور سے میں نے کوثر کی جھلک دیکھ لی تھی، میں اس کی طرف سے انجان بن گیا، اور پھر میں نے میریسا کے بازو میں بازو ڈال دیا، تھیلما سے بالکل چپک کر میں عرشے کی طرف چل پڑا۔ رفتار بہت سست تھی، شدید خواہش تھی کہ کوثر ہمیں دیکھ لے۔ اچانک ہی میرا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا، میں بات بات پر ہنسنے لگا۔ دونوں خواتین جو چند ساتھ قبل میری بددلی محسوس کرنے لگی تھیں، پھر خوش ہو گئیں۔ تب میں نے نہایت احتیاط سے اس سمت دیکھا جہاں کوثر کی جھلک نظر آئی تھی، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔